اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والوں، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنیں، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنے رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں جہاں کافر کا الفاظ آتا ہے، یعنی کافر کتابی یا مشرک، تو کوئی سننے والے یہ نہ سمجھے کہ کافر سے مراد خالی ہندو، یا کافر سے مراد خالی عیسائی یا کوئی اور دھرم، یہ ایسا نہ سمجھے کہ ہم کو ایسا گالی دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کافر کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو گالی دے رہے۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، یعنی اللہ کو نہیں مانتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس کا نہیں ہے، صرف عربی الفاظ میں اسے کافر کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر کرے تو اس کو گالی دے رہے یا اس کو کچھ برا بھلا کرے، ایسا کچھ نہیں۔ کافر مطلب نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے عربی الفاظ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسیها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی نہ مددگار۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل للكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ سوال کرو، اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا، اور جو ایمان کے بدلے کفر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ گٹیا پھنس رہا ہے۔ بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، یعنی بہت سارے دھرم والے چاہتے ہیں کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، یعنی واپس سے مسلمان چھوڑ دو۔ اپنے دلوں کی جلن سے، یعنی ان کے دل میں جلن ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، یعنی وہ سب جان چکے ہیں، ایک دم ہونے کے باوجود ان کے اندر جلن ہے، تو تم چھوڑو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی دنیا میں آج جو کچھ بھی کرو گے میدان محشر میں وہ سب پاؤ گے، یہ نہ سوچو کہ مجھے کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھلائی، یعنی جو کچھ بھی آپ بھیجو گے وہ سب اللہ کے یہاں پاؤ گے، یعنی آج جتنا بھی اچھائی کرو گے وہ سب ملے گا۔ یہ نہ سوچو کہ میں اچھائی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ جو اچھائی کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، مگر کیا؟ اچھا بدلہ ملے گا۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، یعنی جو کتابی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے جنت میں، یعنی ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ کیا کریں؟ وہ اہل کتاب کیا بولے؟ ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو یہودی یا نصرانی ہے اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں۔ تم فرماؤ اپنی دلیل، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل، یعنی جو یہ کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی سب کچھ ہیں، ان کی خالی اپنی ایک خیال بندیاں ہیں، یعنی وہ اپنے خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو، تم فرماؤ اپنی دلیل، تم فرماؤ لاؤ اپنی دلیل اگر سچے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا منہ جھکایا اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہے تو اس کا نیک اس کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم۔ صدق اللہ العظیم۔ 13واں رکوع سورہ بقرہ، پہلا پارہ، آیت نمبر 112۔